بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ایک انوار و برکات سے پر مہینہ رمضان المبارک کا عطا ہوا تھا یا عطا ہوا ہے، اس کا آخری جمعہ ہے اور یہ گنتی کے چند ایام رخصت ہونے کو ہیں۔ 3 سے 4 دن کے بعد پھر اسی زندگی معمول پر آ جائے گی۔ افسوس ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے اور اپنی شفقت سے ہم نے اس مہینے کی قدردانی نہیں کی، اور اس مہینے میں بھی ہماری زندگی اسی طرح گزرتی رہی جس طرح سے غیر رمضان میں گزرتی رہی، سوائے اس کے کہ کھانے پینے کے معمولات میں کچھ تبدیلی آ گئی بس فقط، اور بلکہ بعض لوگوں کی زندگی میں تو کچھ بھی معمولات نہیں آئے، معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بہت سارے لوگ، اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ کھاتے پیتے منہ چلاتے ہوئے رمضان کے روزے میں چل رہے ہوں تو گھر میں وہ کیا کر رہے ہوں گے اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں تو ویسے بھی رمضان میں باہر بہت کم نکلتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی تجارت کی وجہ سے دکان پہ کبھی بیٹھنا ہوتا ہے 2-3 دن سے، تو دیکھنے میں یوں آیا کہ کچھ نوجوان اور کچھ اس طرح کے لوگ، ادھے عمر کے لوگ، رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی، جو کہ مسلم سماج ہے اور مسلم معاشرہ، مسلم بستی، مسلم آبادی، اس بستی اور اس آبادی میں مسلمان اور کھلے عام منہ چلاتا ہوا چل رہا ہے۔ بہت افسوس ہوا کہ آخر یہ لوگ اللہ کو کھلے عام کیوں دعوت غضب دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کا عذاب پورے طور پر نازل ہو جائے گا تبھی ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ کا عذاب بھی کوئی چیز ہے؟ کیا ہم اس بات کے منتظر رہ گئے؟ کیا یہ دنیاوی حالات اور ملکی حالات ہمارے سمجھنے کے لیے کافی نہیں؟ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا فرداً اللہ کی طرف سے فرشتہ اتر جائے گا یا کوئی عذاب لے کر آئے گا تبھی ہم جا کر کے یقین کریں گے؟ بہت افسوس ہوا، کل دن میں جو بیٹھا ہوا تھا دکان پہ
تو دیکھا 2-3 لوگ ایسے ہی گزر گئے، اور نہ جانے اس گرمی میں اور کیا ہوگا، بہت ہوگا، صحت کمزور ہو جائے گی، پھر 2-4 دن، ہفتہ 10 دن کھائیں گے غیر رمضان میں، پھر صحیح ہو جائیں گے ہم۔ ابھی صحت کمزور ہو گئی ہماری، لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی صحت بہت کمزور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے بھائی، تو صحت کمزور ہو گئی تو کیا ہو گیا، آفت تو نہیں آ گئی کوئی بھائی، ہفتہ 10 دن پھر کھائیں گے غیر رمضان، رمضان کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا، صحت اسی طرح ہو جائے گی۔ اللہ نے 11 مہینے کھانے پینے کے لیے دیے، 1 مہینہ رمضان المبارک کا دیا، اور اس میں بھی ہم لوگ روزہ نہ رکھیں اس وجہ سے کہ ہماری صحت پر اثر نہ پڑ جائے گی، تو پھر ایمان کا خیر منا لینی چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ بہرحال اس طرح سے، اور جو لوگ روزہ رکھتے بھی رہے، بڑی کمی کوتاہی ہوئی، میں اپنی بات بتا رہا ہوں اور لوگوں کی تو بات دور کی ہے، میں اپنی بات خود بتا رہا ہوں کہ روزہ کی حالت میں بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے گناہوں کا صدور ہوتا رہا، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، تو ان تمام کمی کوتاہی کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ آخری جمعہ ہے، اور میرا معمول عام طور پر یہی رہا ہے کہ آخری جمعہ میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور خود بھی متوجہ ہو جایا جائے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں ہم، اور توبہ تائب کر لیں۔ توبہ سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، توبہ کی فضیلت، توبہ کی اہمیت، توبہ کے سلسلے میں قرآنی آیات، توبہ کے سلسلے میں احادیث نبویہ، ان تمام چیزوں کو وقتاً فوقتاً بیان کیا جاتا رہا، پھر توبہ کے واقعات بھی بیان کیے جاتے رہے ہیں، اور یہ بتایا جا چکا ہے، بہت ساری حدیثیں پہلے نہیں آئی ہوں گی، آج آئیں گی، بہت سارے واقعات نہیں آئے ہوں گے، آج آئیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو مسلمان بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا، سانس، آکسیجن دیا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے جا کے آپ پوچھیں جنہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں وینٹیلیٹر پر یا ICU میں داخل کرایا جاتا ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کے رشتہ داروں کی کیا حالت ہوتی ہے، 1-1 گھنٹے کے کتنے روپیے لگتے ہیں ایک آکسیجن کے، اللہ نے مفت میں فراہم کیا ہے۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، 2 آنکھ دیے، 2 کان دیے، منہ دیا، زبان دی، اتنی اچھی صحت دی، اتنا اچھا جسم و جثہ دیا، سب کچھ دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ پھر اس کے باوجود اللہ نے یہ کہا کہ بھائی 1 مہینے بس یہ کہ 12 سے 13 14 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، میرے نام پر رک جاؤ کھانے پینے سے، اور پھر یہ کہ میرے حکم کی تابعداری کر لو، میری بات مان لو، میرے رسول کی بات مان لو۔ اگر ہم نہ مانیں اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اگر اللہ ہم سے چھین لے تو پھر ہم لاٹھی لے سکتے ہیں اللہ سے؟ نہیں لے سکتے ہیں۔ کھڑے کھڑے لوگ مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے مر رہے ہیں، نہ جانے کہاں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کا موقع فراہم نہیں ہوتا، لوگ مر جاتے ہیں۔ دنیا کتنی فاسٹ ہو گئی ہے، آپ دیکھیں پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے، اس سال نہیں ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال ہم رمضان میں رہیں گے ہی رہیں گے؟ کہیں ہو سکتا ہے زندگی کا ہمارا یہ آخری رمضان ہو؟ یہ سوچ کر ہمیں 1 مہینے کم سے کم مشقت تو برداشت کر لینی چاہیے، لیکن نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کون کیا کر لے گا؟ نوجوان الگ بگڑ رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، جن کو کچھ اختیار مل گیا وہ لوگ الگ بے راہ روی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر
جو من میں آ رہا کر رہا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کا کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، کوئی کہنے سننے والا ہے ہی نہیں. قوم مسلم بے ماں باپ کے ہے، جس کے جو من میں آ رہا ہے کر رہا ہے. نوجوان برباد ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں. کیسے کیسے گیم کھیل رہے ہیں نوجوان، کیسی کیسی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، ذمہ داروں کو کوئی فکر نہیں. اور ذمہ دار کرے بھی کیا بھائی؟ جواب فوراً ملتا ہے کسی کے باپ کا کیا ہوتا ہے، کون کیا کہے گا جس کو. لیکن جس کے بچے ہیں انہیں تو فکر ہونی چاہیے. ڈریم 11 ایک گیم چل رہا ہے، یعنی پیسہ کمانے کی ہوڑ اس طرح لگی ہوئی ہے، اور ہم پروٹوکول اسی کو دیتے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں، گرچہ وہ فاجر ہے، فاسق ہے، اور یہ ہے کہ ایک نمبر کا شرابی اور کبابی ہے، بدبخت انسان ہے ہمارے سماج کا. لیکن اس کے باوجود بھی پیسہ اگر اس کے پاس ہے تو سماج کی سوچ کیسی ہو گئی، پروٹوکول ہم اس کو دیتے ہیں. ہمارا نوجوان بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ عزت اس کی ہو رہی ہے. ایک عالم کی عزت کچھ نہیں ہے، ایک حافظ کی عزت کچھ نہیں، ایک امام کی عزت کچھ نہیں، ایک پڑھے لکھے انسان کی عزت کچھ نہیں. عزت اگر ہے تو اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسے ہیں. لہذا پیسہ کماؤ، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. تو ڈریم 11 ایک گیم ہے جس کے ذریعے سے لوگ جوا بازی کر رہے ہیں. نوجوان پتہ چلا کہ 80% نوجوان میسج کیا ہے ایک صاحب نے ہم کو کہ 80% نوجوان اس گیم میں ملوث ہے. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا یہ گیم. تو میں نے سرچ کیا، اس کے بارے میں تحقیق کی کہ بھئی یہ گیم ہے کیا. تو اس کے بارے میں تفصیل کا علم ہوا، پتہ چلا. دارالعلوم کے افتاء کو دیکھا، دارالعلوم کے ویب سائٹ کو کھولا، دارالفتاء کو دیکھا، دارالفتاء نے فوراً حرام اور ناجائز کہا کہ جوئے بازی ہے. پھر یوٹیوب پہ دیکھا، بہت سارے مسلم نوجوان ہیں یا ادھے عمر کے کئی سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو ونر ہوئے ہیں، اور باضابطے لوگوں کو بلایا اور انٹرویو دیا ہے کہ ہم نے 1 کروڑ جیتا، ہم نے 10 لاکھ جیتا، ہم نے 25 لاکھ جیتا ہے، اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے. ہم جو کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ حرام کھلا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ حرام کے پیسے سے جو خون بنے گا، جو غذا تیار ہوگی، جو گوشت تیار ہوگا، اس کے ذریعے سے جو نطفہ ہوگا، اس کے ذریعے سے جو بچے ہوں گے، اور وہ بچے جو حرام کے ذریعے سے پل رہے ہوں گے، وہ ایک عالم کی کیا قدر کریں گے، ایک حافظ کی کیا قدر کریں گے، وہ ایک پڑھے لکھے ایک نیک انسان کی کیا قدر کریں گے. ان کے نزدیک قرآن کی کیا اہمیت ہوگی، کیا اہمیت ہوگی اس کی؟ کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے. یہی ایسے بندے ہوتے ہیں، ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو اماموں سے الجھ جاتے ہیں، جو عالموں سے الجھتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. وہ لوگ نتیجہ اس کا نہیں ہے، برا وہ نہیں ہے، برا اس کے والدین ہیں جو اس کو خراب کر رہے ہیں. اب برے ہم سماج اور معاشرے کے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو پروٹوکول دے کر کے ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، ان کی دعوتوں میں اور ان کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر کے ان کی پوری وہ اس کے بھاؤتاؤ کو چڑھا رہے ہیں، اتار رہے ہیں کندھے کو. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا اللہ نے اتنا بڑا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا؟ مسجدوں کو مسمار کر رہے، گھروں کو مسمار کر رہے، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. منمانی کر رہا ہے. عدالت سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے ہم لوگوں کو نا. آخر میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ سپریم کورٹ کہاں جائے گا؟ سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا مسجد کے منہدم ہونے سے پہلے جہانگیر میں جو وائلنس ہوا ہے دلی میں، سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا. کیا کر لیا؟ توہین عدالت کا کیس ہو جائے گا اس پر. کر کے دیکھ لے کوئی. سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ اسٹے کر دو بھائی، روک دو، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مسجد کو گرا دیا بلڈوزر سے اور کئی گھروں کو گرا دیا. کیا کر لیا کس نے؟
ہماری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہی ہے، چونکہ دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی نا ہمارے نزدیک، دین کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، سنت کی کوئی اہمیت نہیں، بس ہم لوگوں کی زندگی یہ ہو گئی ہے کہ ہم کسی طرح سے 2 وقت 4 وقت کا کھانا تو ہم کو ملتا ہی ہے، کس طرح سے بینک بیلنس کریں اور اپنا ریس میں بڑھ جائے۔ الہاکم التکاثر انما اموالکم واولادکم فتنہ، جو کہا وہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں۔ اعلموا انما حیات الدنیا لعب ولہو زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، بس یہی رہ گئی ہے، اور اسی میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سماج کہاں جا رہا ہے، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب دشمنی نکالنے کا کوئی وقت نہیں ملتا تو کسی نہ کسی شکل میں کسی سے دشمنی نکال لیتا ہے، اماموں سے، مؤذنوں سے، حفاظ سے، عالموں سے نکال لیتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے اپنے سماج میں؟ تو پھر دیکھ لیجیے اللہ کی بات، اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبردار کر دیجئے، اس بات سے متنبہ کر دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میری پکڑ بڑی سخت ہے، دردناک ہے، ان بطش ربک لشدید، آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، واملی لہم ان کیدی متین، میں ان کی رسی دراز کیے دے رہا ہوں۔ ایک کتے کے پٹے میں کوئی رسی ڈال کر اس کا مالک اس کو چھوڑ دیتا ہے، کتا یہ نہیں سمجھتا کہ میں آزاد ہو گیا، وہ کتا ادھر ادھر بھاگتا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن جب مالک کو غصہ اٹھتا ہے، جب مالک کو غصہ آتا ہے، وہ رسی کو کھینچتا ہے، لا محالہ اس کتے کو اس کو مالک کے پاس آنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے، بردبار ہے، حلیم ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، انسانوں کے اعمال کی پرستش کر رہا ہوتا ہے، نگرانی کر رہا ہوتا ہے، رسی دراز کیے ہوا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کی رسی دراز کیے ہوا ہوں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب اسے پکڑوں گا ایسی جگہ سے، ایسے طریقے سے پکڑوں گا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ہو رہا ہے، پکڑ ہو رہی ہے لوگوں کی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پکڑ اس وقت سمجھ میں کب آئے گا جب ہم آنکھ سے اللہ کے عذاب کو، آگ کو دیکھ لیں گے، کسی ٹھنکا کو گرتے ہوئے دیکھ لیں گے اپنے اوپر، تب ایسا لگتا ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں بات کی ہے کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آیت کے بعد 2 واقعے نقل کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نیک تھے، اللہ نے ان کو بچایا، ان کو لڑکے عطا کیے، 80 سال 83 سال کی عمر میں ایک لڑکا دیا، اللہ کی مہربانی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ اور وہی لوط علیہ السلام کی قوم جو گناہ کر رہی تھی، ان کے حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے تھے، نہیں سمجھ رہی تھی اس کی قوم، لیکن اللہ نے پکڑ لیا اور پورا تباہ و برباد کر دیا۔ فجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ بھاگو، اللہ نے خطاب کیا ہے، اے انسانوں جناتوں کی جماعت، بھاگو۔ یہ
آسمان اور زمین کی اتنی بڑی آبادی، اتنا لمبا چوڑا ہے، بھاگو دکھاؤ، بھاگ زمین و آسمان سے اوپر بھاگ کے دکھا دو کہیں، لا تنفذون، نہیں بھاگ سکتے، وما انتم بمعجزین فی الارض ہربا، بھاگ کر اللہ کو تھکا نہیں سکتے تم، بالکل نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لیں، یہ 4 دن رہ گئے، اس میں اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں جا کر کے ہم اپنی تباہی و بربادی کے اور اپنے ملک کے اور اپنی قوم کے اوپر اور اپنی تباہی پر اللہ کے علاوہ کسی کی مدد ہم متوجہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ اسلامی ممالک میں سے کوئی ملک مدد کرنے کے لیے آئے گا، نہ پڑوسی آپ کا ملک کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر مدد ہوگی تو صرف اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ سچی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوح، توبۃ النصوح۔ پھر یہ سوچیں گے کہ بھائی اگلے سال تو پھر توڑ دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، پھر اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال کا انتظار کیا کریں گے، پھر ہم آج کر لیں گے توبہ، پھر کل توڑ دیں گے، کوئی بات نہیں، پرسوں پھر کر لیں گے ہم۔ لیکن اللہ کا احترام رکھنا ضروری ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہمیشہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ نقل کر دوں، واقعات بہت سارے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے، تو اس لیے وقت چلا جائے گا اور بات مکمل نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شرابی اور کبابی ہیں، شراب خانے سے نکلے ہوئے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ اللہ کے کا کلام کا کوئی ٹکڑا راستے میں گرا پڑا ہے، وہ شراب کے نشے میں دھوت ہے، لڑکھڑاتا ہوا بندہ جا رہا ہے، غیرت آ گئی، اللہ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کا خیال آ گیا دل میں۔ تھے مسلمان نا، پہلے کے مسلمان شرابی بھی اچھے ہوتے تھے، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، پہلے کے بادشاہ اور پہلے کے چور بھی جو ہوتے تھے نا بادشاہ کے زمانے میں، وہ بھی اچھے ہوتے تھے ہم لوگوں سے، وہ فوراً ڈر جاتے تھے اللہ کی کوئی آیت، غضب کی آیت سن کر کے۔ وہ فضیل بن عیاض کا واقعہ بہت مشہور ہے، کئی مرتبہ ہم نے سنایا، اس طرح کئی واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی واقعہ اسی طرح ہے، ایک لڑکی پہ عاشق تھے، فدا ہو گئے تھے، کس طرح توبہ ہوئی، واقعہ وہ نقل کرنا وقت نہیں ہے، میں ابھی ایک واقعہ جو نقل کرنا چاہ رہا ہوں وہ نقل کر دوں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، اللہ کے کلام کا کوئی ٹکڑا دیکھا، عظمت اور کبریائی کا خیال آ گیا اللہ کی، اس نے ان کو اٹھایا، اس ٹکڑے کو اٹھایا اور ایک دیوار سے رکھ دیا، مبادا کسی کی لات اس پر نہ پڑ جائے، کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے اس پر، اور یہ چلے گئے۔ دل میں عجیب کیفیت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا ایک بزرگ کے دل میں کہ جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ بشر حافی نے ایک اچھا کام کیا ہے تو نے، اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ جا رہے تھے ندامت کے ساتھ، احساس ہوا کہ بھائی ادھر تم شراب پیے ہوئے ہو، اللہ کے کلام کی اس قدر تعظیم بھی کر رہے ہو، تو کیوں نہیں تم اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہو؟ تو وہ بزرگ نے آگے کہا کہ بشر حافی، اللہ نے یہ ہمارے خیال میں یہ بات آئی ہے، ایسا ایسا ہوا ہے، اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ وہ جوش کے مارے رونے لگے، اور چونکہ وہ ننگے پاؤں تھے اسی لیے انہوں نے زندگی بھر کبھی چپل اور جوتا نہیں پہنا۔ حافی کے معنی ننگا پاؤں، حافی کے معنی ننگے پاؤں کے، ننگے پاؤں رہے پوری زندگی، اور اللہ نے ان کی یہ لاج رکھی کہ پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہے اور جس راستے سے وہ گزرتے تھے اس راستے پر کوئی جانور لید نہیں کرتا تھا، پیخانہ نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مر گئے تو ایک گھوڑے نے لید کر دی، جس کا گھوڑا تھا وہ رونے لگا تو پوچھا کیا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگ ایسا رہا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔
لوگوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ واقعی ہاں بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا اس گھوڑے سے والے سے کہ آخر تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ میں جب بھی گھوڑے کو ادھر سے لے جاتا تھا، یہ پیشاب کرنا ہوتا تھا یا لید کرنی ہوتی تھی تو یہ راستے سے الگ ہو جاتا تھا، سائیڈ میں کرتا تھا، لیکن آج اس نے بیچ میں کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا ہمیں کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے ایک کلام کے ٹکڑے کی عظمت اور دل پر ندامت کی وجہ سے اس شخص کو اللہ نے فرش سے عرش تک بلا لیا، عرش پر پہنچا دیا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں پورا قرآن جس بندے کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، آج ہمارا رویہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ اب دیکھ لیں کیا ہے ہمارا رویہ۔ پورا قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی 4-5-6 سال پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے انہی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اور عزت نہ دینے کی وجہ سے 10 سال پہلے جو نوجوان تراویح سنا رہے تھے وہ تراویح نہیں سنا رہے بلکہ قرآن بھول گئے۔ میں نے میری نظروں میں کئی ایسے حفاظ ہیں، 10 سال ہو گیا ہم کو آتے ہوئے، 10 سال سے میں بھی سنا رہا ہوں۔ دیکھا جو بھی میرے پیچھے تھے، میرے ساتھ سنائے ہوئے تھے، کوئی نہیں، کسی کو یاد نہیں ہے، سب بھول بھول گیا، تراویح نہیں سنا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مقام دیتے ہی نہیں، اس کو عزت ہی نہیں دیتے۔ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے بیٹوں کو دیکھ لیں، اپنے بھتیجوں کو دیکھ لیں، اپنے بھانجوں کو دیکھ لیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حافظ ہوا 1-2 سال پڑھایا، بات ختم ہو گئی۔ اور ہوتا کیا ہے، کہتے کیا ہے کہ بھائی فلاں صاحب محنت زیادہ کر رہا ہے اس لیے فلاں صاحب کی عزت زیادہ ہونی چاہیے۔ بھائی فلاں صاحب عزت اگر کر رہا ہے، میں ایک بات کہہ کے ختم کر دوں۔ جب رات میں ایک بات آئی ہوئی تھی، اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، کر دوں میں۔ ہمارے مؤذن صاحب بڑی خدمت کرتے ہیں ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، پوری بستی کے لیے محنت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ پوری بستی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری بستی سے وصول کیا جائے کہ بھائی مؤذن صاحب غریب ہیں، ان کا سالانہ تعاون ہو جائے، تو پوری بستی سے وصول کرنے کے بعد جو بھی کچھ آتا ہے مؤذن صاحب کو دے دیں۔ ابھی بھی وقت نہیں کیا ہوا، ابھی بھی 3-4 دن ہے۔ اگر ہم لوگ سوچیں اور سمجھیں، سر چھوڑ کر بیٹھے کہ ایک بیچارہ غریب پوری زندگی اس نے مؤذنی گیری میں گزار دی، پوری زندگی انہوں نے گزار دی، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم مؤذن کو سال میں کچھ دے دیں، 10-20 روپیہ کر کے، نہیں 50-100 روپیہ کر کے، پوری بستی سے؟ اس لیے کہ پوری بستی کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، تو پوری بستی والے دیں۔ یہ نہیں ہو کہ محلے میں امام صاحب کے نام پر وصول ہو کے نذرانے کے نام پر، اور اس میں بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی چلو بھائی امام اور مؤذن میں 1000 کا فرق رہتا تھا، ہے نہیں؟ لیکن اب تو یہ پہلے 1-2 سال برابر کیا، اور اس سال تو انتہائی ظلمی ہو گیا کہ 2000 بڑھا ہی دیا۔ بھائی ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ امام کا مقام امام کا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسے نہیں ملے، ہرگز نہیں۔ پیسے کے لیے اگر چاہوں، خدا کی قسم 10 سال پہلے 25,000 روپئے مجھے ملے جہاں تراویح میں سنایا کرتا ہوں، اور اس سال بھی فون آیا تھا، لیکن میں اس بنیاد پر کہ یہاں امامت کرتا ہوں، سال بھر رہتا ہوں، چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہوں میں۔ اس سال بھی فون آیا تھا، اور میرے ٹیچرز گواہ ہے، مدرسے میں فون آیا تھا، میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، جب امامت چھوڑ دوں گا تو آؤں گا۔ تو ابھی 40-50 ہزار روپئے وہاں مل رہا ہے۔ اگر پیسے کی بات ہوتی تو وہاں 20-21 دن میں تراویح پڑھا کے آ جاتا، 40-50 ہزار روپیہ لے کے آتا، یہاں بھی مل جاتا، وہ نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ عزت دیں، عہدے کی قدر کریں۔ امامت کا عہدہ ایک عہدہ ہے، آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کو عزت دیں۔ اب ایک بھنگی بڑی محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، تو کیا بھنگی کی تنخواہ یا بھنگی کی اجرت ایک آفیسر کے برابر ہو جائے گی؟ ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے، ایک ہیڈ ماسٹر ہے، اس کی وہ بہت کم محنت کرتا ہے، ایک پیون جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، ایک چپراسی بہت محنت کرتا ہے، ایک ٹیچر بہت کم محنت کرتا ہے، کیا برابر ہو جائے گا؟ بھائی عہدہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ عہدے کی قدر کریں، ہم یہ نہیں کریں میرے بات کوئی ضروری نہیں اگلے سال میں رہوں گا، کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بات سن لیجیے آپ، اگلے سال میں رہوں کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی پیار اور آپ کی محبت کی وجہ سے میں ہوں، ورنہ تو میں تو چھوڑ دیا تھا۔ اور میں ایک بات بتا دوں، میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں، میں ہمیشہ بے باک رہا ہوں، ہرگو رہا ہوں،
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری کمیٹی کے کچھ لوگ، ہمارے سیکریٹری صاحب تو بیچارے چاہتے بھی ہیں نہیں ہو پاتا، اس بنیاد پر کہ ہمارے کمیٹی کے جو افراد ہیں ان کو کوئی دشمنی ہوتی ہے ہم سے یا کوئی بات ہوتی ہے تو سال بھر دشمنی نکالنے کا موقع نہیں ہوتا، تو سال میں اس مرتبہ نکال لیتے ہیں کہ بھائی ایسے موقع پر نکالو، یہ کچھ بندہ بولے گا نہیں، ورنہ چندہ کرنے میں بہت ماہر ہوں میں، آپ دیکھ ہی رہے ہوئے ہیں، مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو یا کسی کی بھی عمارت کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کر لیتا ہوں سزا دے، ہمیں ویسے کوئی پرواہ نہیں، وہ نہیں مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ عہدے کی قدر کریں، منصب کی قدر کریں، پوسٹ کی قدر کریں۔ اس لیے اللہ کے واسطے یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اس سلسلے کو آپ ختم کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری اس کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔